اپنے صحابہ سے انی تارکن فیکم الثقلین، اے میرے غلاموں میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں بھاری بھرکم چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سرکار فرماتے ہیں ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے جس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي۔ آخر کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی عقل مند شخص اگر بات کیا کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو اس کائنات میں میرے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکیم و دانا، عقل مند اور ہوشیار کوئی دوسرا دنیا میں پیدا ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ حکمت و دانائی والا ہے تو وہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے، وہ میرے آقا رحمت عالم کی ذات اقدس ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی عقل اور ایسی دانائی عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص آپ کی عقل، آپ کی دانائی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سوچے کہ ایک عقل مند آدمی جب بات کرتا ہے اس کی کوئی بات جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتی ہے، عبث اور بیکار نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو پھر سوچے رحمت عالم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر دو مرتبہ ارشاد فرمایا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اے لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، تو میرے سرکار کے اس فرمان میں ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو علماء کرام کی جوتیاں سیدھی کریں، علماء کرام کے پاس آئیں، یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ میرے سرکار کے اس فرمان پاک میں آخر حکمت کیا پوشیدہ ہے، سرکار نے دو مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، یہ علماء بتائیں گے کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب کچھ لوگ اپنے سینے میں اہل بیت نبوت کا بغض و عناد لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں تسبیح اور مصلی لیے ہوئے قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، نگر نگر، ڈگر ڈگر اور گلی گلی گھومتے ہوں گے اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ قرآن ہمارے پاس ہے، تسبیح ہمارے پاس ہے، مصلی ہمارے پاس ہے، ہماری کامیابی کے لیے یہی بس ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی فرما کر کے آگاہ کر دیا ہے کہ جس کے سینے میں میرے اہل بیت کا بغض و عناد ہو وہ اگر ہاتھ میں قرآن لے کر کے گلی گلی پھر رہا ہو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔